صفحہ نمبر 35 ہے، آیت نمبر 11 مکمل ہوئی تھی، 12 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی تجارت کا تذکرہ فرمایا جو نفع والی تجارت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بدلے میں تمہیں کیا دینا پڑے گا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہو۔ یہ بات تمہارے لیے بڑی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو تو اللہ تبارک و تعالی نے جو سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ارشاد فرمایا یغفر لکم، یغفر بخش دے گا، لکم تم کو، ذنوبکم تمہارے گناہ، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویدخلکم اور وہ داخل کرے گا تم کو، جناتین ایسے باغات میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، ومساکن طیبۃ اور وہ داخل کرے گا تم کو، ومساکن طیبۃ پاکیزہ گھروں میں، فی جنات عدن رہنے والے باغات میں، رہنے کے باغات میں، ایسے باغات جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ایسی نعمتیں جو دائمی ہوگی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو داخلہ عطا فرمائیں گے اس میں جو معلات ملیں گے وہ بھی پاکیزہ ہوں گے، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا فرمائیں گے کہ وہ نعمتیں دائمی ہوں گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک یہی سعادت، الفوز کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی، یہ جنت کا مل جانا، جنت کی نعمتوں کا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأُخْرَى اور ایک دوسری چیز، تُحِبُّونَہا جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جنت تو ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کیا ملے گا؟ دنیا کے اندر کس چیز کو پسند کرتا ہے بندہ؟ جو ہے دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتا ہے، دنیا کی نعمتیں، مال دولت وغیرہ مل جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور ایک دوسری چیز تحبونہا جس کو تم پسند کرتے ہو، اور وہ کون سی ہے؟ نصر مدد، من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وفتح اور فتح، قریب قریبی جلدی فتح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو وہ بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد فتح کی صورت میں عطا کریں گے۔ جب فتح ہوگی تو کیا ہوگا؟ تمہیں مال غنیمت زیادہ سے زیادہ ملے گا، اور یہ دنیاوی نعمتیں ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت ساری فتوحات عطا کی، مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا اور روم و فارس بھی فتح ہو گئے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایسی فتوحات عطا کی کہ مسلمانوں کے پاس فتح کے کوئی بھی چانس موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوتی رہی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتے رہے۔ جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کافروں کی تعداد 1000 ہے، اور وہ بھی جو ہے پورے مسلح ہو کر آئے تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے، اور مسلمان 313 ہیں اور ہتھیار بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، مسلمانوں کی نصرت کی۔ ایسے ہی جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 700، اور مقابلے میں کافر کتنے ہیں؟ 3000۔ اور اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور جب کافر جو ہے وہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ واپس آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو تھوڑا نقصان پہنچایا، لیکن اس کے بعد پھر مسلمان سنبھلے اور مسلمانوں نے پھر ایک مرتبہ میدان احد میں کافروں کو بھگا دیا۔ یعنی میدان مسلمانوں کا نقصان ہوا لیکن میدان جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ ایسے ہی غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے اور مقابلے میں کافر جو ہے وہ 24000 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ غزوہ خیبر میں بھی ایسے ہی ہوا، مسلمان 1500-1600 کی تعداد میں ہیں اور یہودی جو ہیں وہ 20000 کی تعداد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر میں فتح عطا کی، صرف 20 مسلمان شہید ہوئے اور یہودیوں کے 93 یہودی مارے گئے اور مسلمانوں کو خیبر مل گیا۔ اسی طرح جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 سے کچھ زائد تھی اور مقابلے میں ایرانی جو ہیں وہ 1,20,000 تھے، لیکن ایرانی جو ہیں وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح جنگ یرموک میں مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہے اور رومی جو ہیں وہ 2 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، نصر من اللہ، مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، وفتح قریب، اور فتح ہے قریبی، جلدی فتح حاصل ہوگی۔ وبشر، اور خوشخبری دیجئے المؤمنین، ایمان والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری دیجئے کس کی؟ فتح کی اور نصرت کی، کس کو؟ ایمان والوں کو، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے قصہ کو یاد دلا کر دین اسلام کی نصرت کے بارے میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم دین اسلام کی ایسے نصرت کرو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے دین کی نصرت کی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، کونو، تم ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود کائنات کا مددگار ہے، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اے ایمان والو تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، تم توحید کو ماننے والے اور توحید کی دوسروں کو تبلیغ کرنے والے اور اس کی ترغیب دینے والے ہو جاؤ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہو جاؤ، اپنے قول کو، اپنے فعل کو اور اپنے تمام تر کاموں کو دین اسلام کے مطابق کرو، دین اسلام کے مطابق ہو جاؤ، آقا علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرو۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ دین کی نصرت ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت ہوگی، اللہ کے نبیوں کی نصرت ہوگی، دین اسلام کی نصرت ہوگی۔ تو تم اے ایمان والو تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار، کما، جیسا کہ قالا، کہا،
عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے للحواریین اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہا، کیا کہا؟ من کون ہے انصاری میرا مددگار اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہوگا؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتلائے، زبانی طور پر بھی ان کو یہ بات سمجھائی کہ خرافات کو چھوڑ دو اور اصل دین کو اپنا لو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو عقلی طور پر بھی بتلایا، معجزات بھی ان کے سامنے ظاہر کیے، لیکن ان کو کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اور نہ تو اثر ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف بھی ہو گئے اور ان کے خلاف سازشیں بھی کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بھی انہوں نے بنایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو محسوس کیا، قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ آل عمران میں، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان کی طرف سے کفر کو، قال من انصاری اللہ، تو کہا کون ہوگا میرا مددگار اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ سورۃ آل عمران کے اندر ہے، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ کے راستے میں۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو حواری کہا گیا، ان کو حواری کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حواری حور سے ہے، اور حور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سفیدی، اور یہ لوگ ایسے لوگ تھے جن کے دل بالکل پاک اور صاف تھے، شفاف تھے، یعنی جو ان کے دل پہ ہوتا تھا وہی ان کی زبان پہ ہوتا تھا، دو رنگی نہیں ہوتی تھی، منافقت ان کے اندر بالکل نہیں تھی۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ دھوبی تھے، یعنی کپڑوں کو دھوتے تھے اور کپڑوں کو دھو کر سفید کر دیتے تھے، صاف کر دیتے تھے، تو ان کو حواری کہنے کی یہ وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فآمنت طائفہ، پس ایمان لایا، طائفتن ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت اور کفر کیا، انکار کیا، طائفتن ایک گروہ نے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایسا تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، ان کی تائید کی اور ان کی نصرت میں لگے رہے، اور روایت میں کہتا ہے کہ ان حواریوں کی تعداد 12 تھی، ان حواریوں کی تعداد جو بالکل مخلص تھے، 12 ان کی تعداد تھی۔ ان پر ان لوگوں نے بڑا ہی ظلم کیا، یہ بھی آتا ہے کہ ان میں سے بعض کو قتل بھی کر دیا گیا، لیکن وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا دنیا میں کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری میرے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بڑے ہی بہادر تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑے ہی مخلص تھے، اور انہوں نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا، ان کے ساتھیوں کا جو بڑے ہی مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فآمنت طائفہ، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو ایمان لے آیا۔ اب جو گروہ ایمان لایا انہوں نے ہدایت کو قبول کیا اور راہ راست پر آ گئے، اور ایک گروہ کیسا تھا؟ وکفرت طائفہ، اور انکار کیا ایک گروہ نے، اور وہ کون ہیں؟ اور وہ یہودی ہیں۔
انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر بڑی الزامات لگائے اور بہتان تراشیاں کی، اور ان کے مقدر میں کیا آ گیا؟ قیامت کے دن تک ان کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت لکھ دی ہے، قیامت کے دن تک ان پر اللہ کی لعنت پڑتی رہے گی، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے اور ان کی والدہ پر بہتان تراشیاں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَيَّدْنَا، پس ہم نے تائید کی، ہم نے نصرت کی، ہم نے مضبوط کیا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر۔ دشمن کون تھے؟ یہ یہودی لوگ جو الزام تراشیاں اور بہتان باندھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر فتح عطا کی، مضبوطی عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں پر مدد کی، ان کی نصرت کی۔ کیا ہو گیا؟ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، پس وہ ہو گئے ظاہرین، غالب آنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں پر کے مقابلہ میں مدد کی تو یہ ایمان والے جو ہیں وہ غالب آنے والے ہو گئے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان حواریوں کا بیان فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کی، دین کی نصرت کی، تو اے ایمان والو تم بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی نصرت کرو، تم بھی جہاد کرو، تاکہ یہ دین اسلام جو ہے وہ سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے والا بنائیں۔ الحمدللہ سورۃ الصف کو آج ہم نے مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے کل ہم قرآن پاک کی سورۃ الجمعہ کو شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔